ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم فضیلت الشیخ داؤد شاکر حافظہ اللہ کے بڑے جامع اور پرمغز خطاب کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا ہے وہیں سے میں جوڑتا ہوں۔ آپ کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ گویا آپ کی اطاعت ایک کسوٹی ہے آپ کی محبت کو چیک کرنے کے لیے۔ یہ کسوٹی اگر موجود ہے اور اس کسوٹی پر آپ کی محبت پوری اترتی ہے تو آپ کا محبت کا دعویٰ سچا ہے۔ اگر آپ کی محبت اس کسوٹی پر پوری نہیں اترتی اور آپ کا عمل آپ کی اطاعت سے خالی ہے، اتباع سے خالی ہے، تو پھر یہ محبت کے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معیار دے دیا اس محبت کو پرکھنے کا کہ میرے نبی کی اطاعت کس قدر ہے، نماز کس کے طریقے سے پڑھتے ہو، حج کس کے طریقے سے کرتے ہو، عمرہ کس کے طریقے سے کرتے ہو، روزے کس کے طریقے سے رکھتے ہو۔ تو یہ ایک کسوٹی ہے سچی محبت کو چیک کرنے کی۔ یعنی آپ کی محبت سچی کیا ہے کہ آپ کی بھرپور اطاعت ہو ہر عمل میں، عقیدے میں اور سارے احکام میں، حتیٰ کہ خرید و فروخت میں، تجارت میں، شادی بیاہ کے معاملات میں، اور جو غمی خوشی کے معاملے ہوتے ہیں سب میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا فرض ہے۔
یہ اطاعت اگر اسی طریقے سے بھرپور ہوگی تو گویا آپ کے دل میں آپ کی محبت سچی ہے، اور اگر اطاعت میں انحراف ہے، آپ کی محبت کا دم تو بھرتے ہو مگر اطاعت کس کی ہے؟ باپ دادا کی، قوم برادری کی، پیر و مرشد کی، اپنے بڑوں بزرگوں کی، تو پھر یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور آج کا موضوع ہے ہمارا مشکل حالات میں نبی علیہ السلام کی اتباع ضروری کیوں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کی پیروی ضروری کیوں ہے۔ سب سے پہلے سمجھیں کہ سنت کیا ہے تاکہ اس کو اپنانا آسان ہو جائے۔ سنت کا معنی طریقہ، اور دنیا میں بے شمار طریقے ہیں، ان کو اختیار کرنا یا چھوڑنا، اس میں آپ سب کو آزادی حاصل ہے، مگر ایک شخصیت کا طریقہ سب پر قبول کرنا فرض ہے، اس میں کوئی آپ کا اختیار نہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، اور دنیا کی زندگی مومن کی اپنی مرضی سے نہیں گزرے گی، قید خانہ ہے، اور اس دنیا کی زندگی کو، اس قید خانے کو بالکل گزارے نبی علیہ السلام کے احکام کے تحت، آپ کی پیروی، کوئی آزادی نہیں۔ ہاں جنت الکافر، کافر کی جنت ہے، کافر کو آزادی ہے، جو چاہے کھائے پیے اور موج مستی کرے، لیکن مومن کو آزادی نہیں۔ مومن ایک دائرے کے اندر محدود ہے، اور وہ دائرہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو سنت آپ کے طریقے کا نام ہے۔ ویسے 4 چیزیں سنت کے تحت آتی ہیں۔ ایک ہے محبوب کبریا کا فرمان، آپ کی ہر بات آپ کی سنت ہے اور آپ کی حدیث ہے، کسی میں جرت ہے ٹھکرانے کی اور آپ کے فرمان کو چھوڑنے کی، چھوڑ کر اپنی برادری کے طریقوں میں منہ مارنے کی ہمت ہے کسی میں؟ آپ کے فرامین بڑے پیارے پیارے فرامین۔ اور دوسرا جو سنت ہے آپ کے عمل کی، افعال مبارکہ، کسی میں ہمت ہے آپ کے عمل کو ٹھکرانے کی؟ محبت کا دعویٰ ہو اور آپ کے عمل کو ٹھکرا دے کہ ٹھیک ہے یہ عمل آپ کا ہے مگر ہماری برادری میں ایسا نہیں، ہمارے مسلک میں ایسا نہیں۔ کتنی بڑی جرت اور جسارت ہے۔ اور تیسرا سنت کا معنی آپ کی تقریرات۔ تقریر کا معنی کوئی عمل آپ نے نہ کیا ہو، صحابہ نے آپ کے سامنے کیا ہو اور آپ نے اس سے روکا نہ ہو۔ تقریر کا معنی اپنی خاموشی سے اس عمل کو پختہ کرنا، یہ عمل ٹھیک ہے، درست ہے، گو آپ نے نہیں کیا۔ جیسے سانے کا گوشت آپ نے نہیں کھایا مگر آپ کے دسترخوان پر صحابہ نے کھایا، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ نے روکا نہیں۔ وجہ یہ بیان کی کہ انہ لیس بارض قومی، کہ یہ سانے کا گوشت میری زمین پر نہیں ہوتا تو میں اس سے ذرا اوائڈ کرتا ہوں، بچتا ہوں۔ یہ آپ کی تقریر ہے۔ اور سنت کا چوتھا معنی آپ کی صفات، آپ کی عادات مبارکہ۔ اب یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ہر انسان اس دائرے میں محدود رہے گا۔ قول کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عمل کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تقریر کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عادت اور اخلاق کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صفات کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی نبی علیہ السلام سے اور آپ کی اتباع سے انسان باہر جا ہی نہیں سکتا۔ کہ پورا ذخیرہ حدیث آپ کے فرامین پر مشتمل ہے، افعال مبارکہ پر مشتمل ہے، آپ کی تقریرات پر مشتمل ہے، اور آپ کی صفات اور آپ کی عادات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ تو ہر چیز اگر قول لینا ہے تو آپ کے اقوال موجود ہے، عمل لینا ہے تو آپ کے افعال موجود ہیں، آپ کی تقریرات موجود ہیں، آپ کی عادات اور آپ کے خصائل موجود ہیں۔ بندہ باہر جا ہی نہیں سکتا۔
تبھی تو اللہ پاک نے کسی قید کے بغیر، کسی شرط کے بغیر مطلقاً اعلان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ، اسوہ، ہر چیز میں۔ اگر کسی چیز میں آپ اسوہ نہیں ہیں تو اللہ کا فرمان نعوذ باللہ ناقص ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہر چیز میں۔ پیچھے علماء بیٹھے ہیں، فی رسول اللہ عربی قواعد میں جار مجرور ہے، اور جار مجرور مقدم ہے اپنی خبر پر، اپنے اسم پر۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب یہ تقدیم ہو جار مجرور کی تو وہاں کلام میں حصر کا فائدہ ہوتا ہے۔ معنی یہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی نمونہ ہے ہر چیز میں، سارے افعال میں، سارے عقائد میں، خرید و فروخت میں، تجارت میں، خوشی غمی، ہر معاملے میں وہی ذات نمونہ ہے۔ اور اگر کوئی چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتی ہو تو یہ نقص اللہ کے فرمان میں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کا فرمان کامل ہے، اس کی ذات بھی کامل ہے، اس کے فرامین بھی کامل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر چیز میں ہم نبی علیہ السلام کو اسوہ حسنہ مانیں اور آپ کی پوری طرح اتباع کریں اور آپ کی سنت کو اپنا لیں، اقوال کو، افعال کو، تقریرات کو، اور آپ کی صفات جو بھی خلقیہ اور خلقیہ سب کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارا فرض منصبی اور اللہ کے نبی کا حق ہے۔ تبھی وہ محبت پوری ہوگی جس کا ذکر بڑے دلائل کے ساتھ مولانا داؤد صاحب نے کیا۔ اس محبت کی تکمیل اسی اہم نقطے پر قائم ہے۔ وہ ہمارا امتحان ہے، ہر بندے کا امتحان ہے کہ محبت کا دعویٰ سبھی کرتے ہیں، مگر دعویٰ محبت میں سچا کون؟ اس کی مثال ایسے جیسے کسی کا بوڑھا باپ بیمار ہو، بستر مرگ پہ پڑا ہے، اور دو بیٹے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پانی طلب کر، مجھے پیاس لگی، مجھے پانی پلاؤ۔ ایک بیٹا کہے کہ نہیں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں آپ سے چمٹ کر بیٹھا رہوں اور آپ سے سینہ ملا کر بیٹھا رہوں، پانی پیش نہیں کر رہا۔ دوسرا بیٹا جاتا ہے اور وہ پانی بھر کے لے آتا ہے اور اپنے باپ کو پانی پلا دیتا ہے۔ سچا محبت کرنے والا کون؟ جس نے باپ کی بات مانی، یا وہ جو خالی کھوکھلے محبت کے دعوے کر رہے اور اپنے باپ کی بات نہیں مان رہے؟ تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام الصادق المصدوق، سچی اتباع کرنا ہی دین اسلام کا جز ہے، ایک فریضہ ہے۔ اللہ پاک کا فرمان بَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے، ورنہ نہیں، تم گمراہ ہو۔ تم گمراہ ہو اگر میرے نبی کی اطاعت نہیں کر رہے۔ کس کی کرو؟ جس کی مرضی کرو، قوم کی کرو، برادری کی کرو، اپنے باپ دادا کی کرو، بزرگوں کی کرو، جس کی مرضی کرو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ دین نے تو ایک نقطہ پیش کیا، میرے حبیب کی اطاعت کرو۔ حبیب کی اطاعت اگر نہیں کرتے پھر جس کی مرضی کرو، اس کا ہمیں اس سے کوئی تعرض نہیں۔ اصل معاملہ نبی علیہ السلام کی اطاعت ہے، اس میں کامیابی۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں جو اللہ کا نبی ان کو دیتا ہے، جس کی نصیحت اللہ کا نبی کرتا ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ہر قسم کے خیر ان کو دوں گا، وَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدمی دوں گا، ثابت قدمی عقیدے کی، عمل کی، دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دوں گا، بلکہ قبر کی ثابت قدمی، جب فرشتے آئیں گے سوال و جواب کے لیے، بڑی مشکل وہ گھڑی ہے، گھمبیر وہ مرحلہ ہے، اس وقت ثابت قدمی دوں گا، قیامت کے دن ثابت قدمی دوں گا، جب رب تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوگے، اس کٹہرے میں کھڑے ہوگے اور اللہ کے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، اس وقت بھی ثابت قدمی دوں گا، وہاں ثابت قدمی دوں گا جب پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا، جو جہنم پر نصب ہے، ایک طویل ریزر جس پر آپ نے چلنا ہے اور چل کر اس کو عبور کرنا ہے، وہاں بھی ثابت قدمی دوں گا۔
وشد تثبیتا، بڑی شدید ثابت قدمی۔ بس بات کیا ہے، تم نے میرے نبی کی اطاعت کرنی، جو بات میرا نبی تمہیں پیش کرتا ہے اس کو قبول کرنا اور اس کو ماننا ہے، جیسے مرضی حالات آسان ہو مشکل ہو، اور تمہاری زندگی تونگری میں گزرے یا فقر اور شدت میں گزرے، ہر حال میں مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کو تھامے رکھو۔ اگر معاملہ آسانی کا ہو اور سنت کی اتباع ہو، یہ معاملہ بھی قابل تعریف ہے، اور اگر حالات مشکل ہوں پیچیدہ ہوں اور وہاں بھی انسان گھبرائے نہ بلکہ سنت مصطفیٰ علیہ السلام کو تھامے رکھے، تو اس بندے کا اجر، اس کا ثواب اور اس کا معاملہ اللہ کے ہاں کہیں بڑھ جائے گا۔ ایک حدیث سنن نبی داؤد کی بہت سے صحابہ سے مروی، جامع ترمذی مسند احمد میں، جس کے راوی انس بن مالک ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان من ورائکم ایاما، تمہارے بعد، تمہارے پیچھے کچھ دن آئیں گے، کچھ زمانے آئیں گے، الصبر فیہن کالقبض علی الجمرہ، ان ایام میں، ان زمانوں میں صبر کے ساتھ میری سنت کو تھامے رکھنا اتنا مشکل ہوگا جیسے مٹھی میں آگ کا انگارہ دبا لینا۔ آگ کا انگارہ، جلتا ہوا کوئلہ مٹھی میں دبا کر بیٹھنا آسان کام نہیں، مشکل کام ہے، اس تکلیف کو سہنا مشکل ہے۔ آگے چل کر ایسے حالات آئیں گے کہ صبر کے ساتھ میری سنت کو تھامے رکھنا مٹھی میں آگ کا انگارہ دبانے کے مترادف ہے۔ فرمایا العامل فیہن لو اجر 50 رجلا، اس دور میں عمل کرنے والا، میری سنت کو تھامنے والا اور کتاب و سنت پر اکتفا کرنے والا، اس کے لیے 50 افراد کے عمل کا ثواب ہے۔ وہ اکیلا عمل کر رہا ہے، اللہ اتنا اجر دے گا، اتنا ثواب دے گا جیسے 50 افراد کو ثواب دیا۔ اب یہ 50 افراد ایک عمل کریں، ضربے دیتے جاؤ، ہر نیکی 700 گنا تک بڑھ سکتی، اجر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ 50 افراد کے برابر اجر دوں گا۔ صحابہ نے ایک سوال کر ڈالا، منا او منہم، وہ 50 افراد ہم میں سے یا ان میں سے، اس دور کے؟ وہ جو اجر 50 افراد کے برابر ہے، اس دور کے 50 افراد ہوں گے یا ہم میں سے 50 افراد؟ فرمایا کہ بل منکم، تم میں سے، یعنی 50 صحابہ کے برابر اجر۔ کس شخص کے لیے؟ جس پر حالات مشکل بن چکے اور سنت پر عمل کرنا مٹھی میں آگ کا انگارہ دبانے کے مترادف ہے۔ توحید خالص بیان کرنا، نبی کے مشن کی آبیاری کرنا مٹھی میں آگ کا انگارہ دبانے کے مترادف ہے، لیکن بندہ صبر کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، سنت رسول کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، تو اسے ایک بندے کو 50 افراد کے برابر اجر ملے گا۔ اور 50 افراد جو ہیں وہ اس دور کے نہیں بلکہ تم میں سے ہوں گے۔ ہاں، اس حدیث کی شرح میں ہم یہ کہیں گے کوئی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، صحابی کا مقام سب سے اونچا۔ جن آنکھوں نے بحالت ایمان اللہ کے نبی کو دیکھ لیا، ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، احد پہاڑ کے برابر، آپ نے جو مدینہ گئے ہیں احد پہاڑ دیکھا ہوگا، کو 7-8 میل کے طول و عرض میں پھیلا ہوا، 7-8 میل کے طول و عرض میں، بلندی اس کی الگ ہے۔ ہم نے آدھے گھنٹے میں ایک بار گاڑی پر وہ چکر پورا کیا، اتنی مقدار کا سونا، اربہ ٹن سونا خرچ کر دو، لما بالغ مد احدہم ولا نصیفہ، اور میرا صحابی صرف 1 پاؤ
کھجوریں، یہ 1 پاؤ گندم کے دانے خرچ کر دے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے میرے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہاں کیا معاملہ ہے کہ اس دور میں میری سنت کو تھامنے والا صبر کے ساتھ اور عمل کرنے والا، اسے 50 صحابہ کے برابر اجر، یہ مطلق نہیں بلکہ مقید، یعنی صحابہ کا ہر عمل، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے جہاد، نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا حج، نبی علیہ السلام سے ان کی محبت، یہ ہر چیز مراد نہیں، بلکہ صحابہ نے جو سختیوں پر صبر کیا وہ صبر مراد۔ اگر تم بھی کرو گے، صحابہ بھی کرتے رہے، تمہارا اجر 50 صحابہ کے برابر۔ صحابہ کرام کو تو نبی علیہ السلام کی صحبت حاصل تھی، آسمان سے بشارتیں آ رہی تھیں، اور اس دور میں دین بڑی قوت میں تھا۔ تو صرف یہ جو صبر کے مراحل ہیں، مشکلات پر صبر جو صحابہ نے کیا اور تم بھی کرو گے، اللہ تمہیں ان شدائد اور مشکلات میں صبر کرنے پر 50 صحابہ کا اجر دے گا، باقی اعمال نہیں، ان کی نمازیں، ان کے روزے، ان کے حج عمرے، نبی علیہ السلام کی زیارتیں، نبی علیہ السلام کی صحبتیں، نبی علیہ السلام کی محبت، نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد، یہ ان کے معاملے الگ ہیں، یہ اعمال ان کے الگ ہیں۔ لیکن یہ صرف شدائد میں صبر کرنا اور سختیوں میں سنت رسول کو تھامے رکھنا، اس میں اگر تم کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 50 صحابہ کے برابر اجر دے گا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ان الاسلام بدا غریبا بسیعود کما بدا غریبا فطوبى للغرباء۔ ان مشکلات پر صبر کا اجر کیا ہے؟ اسلام کا آغاز غربت سے ہوا، غربت کا معنی اجنبیت، اسلام کا آغاز اجنبیت سے ہوا۔ جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسلام کی دعوت پیش کی تو ماننے والا کوئی نہیں تھا، اتنا اجنبی تھا دین کہ نبی علیہ السلام کے اپنے چچا، تائے، بھائی، بھتیجے شدت کے ساتھ آپ کی مخالفت کر رہے تھے، شدت کے ساتھ۔ سو کے اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، اور پیچھے آپ کا چچا ابو لہب ہاتھ میں تھیلا پکڑا ہوا ہے، پتھروں سے بھرا ہوا، اور اللہ کے پیغمبر کو پتھر مارے، آپ کی ایڑیاں خون سے لہو لہان ہو گئی۔ اللہ کے نبی قولوا لا الہ الا اللہ کہتے اور آپ کا چچا کہتا کہ لوگوں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ یہ اسلام کی غربت، اجنبیت، اپنوں نے بات نہیں مانی، اپنے چچوں نے اور تایوں نے بات نہیں مانی، بھتیجوں بھانجوں نے بات نہیں مانی، اپنے بھائی بندوں نے بات نہیں مانی۔ یہ اسلام کی غربت۔ عمرو بن عبسہ بالکل آغاز اسلام میں پہلا دوسرا دن ہے، نبی علیہ السلام سے آ کر ملتے ہیں، اتفاق سے مدینہ مکہ میں تھے، پوچھا من اتبعک علی ھذا الامر یا رسول اللہ، اب تک آپ کی پیروی کتنے لوگوں نے کی؟ فرمایا کہ 2 نے، عبد و حر، ایک آزاد اور ایک غلام، آزاد ابو بکر اور غلام بلال حبشی، صرف ان 2 نے بات مانی۔ یہ اسلام کا آغاز ہے، اسی آغاز پر اسلام لوٹے گا، جہاں سے شروع ہوا وہاں لوٹے گا۔ دوبارہ ایسا دور آ سکتا ہے کہ سچے اسلام کو ماننے والے اور سچی توحید کو ماننے والے اور سچی محبت مصطفیٰ پر کاربند چند افراد ہوں گے، 2 بھی ہو سکتے۔ اس کا ایک معنی تو یہ، کبھی حق کو تعداد کے پیمانے پر مت تولو، حق تعداد کا نام نہیں ہے، حق دلائل کا نام، اور دلیلیں 2 ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ورنہ 2 افراد صرف سچے حق پر قائم ہیں، باقی پوری دنیا باطل پر قائم ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کہ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا وہیں لوٹ کر رہے گا۔ اسلام 2 افراد سے شروع ہوا، 2 افراد ہوں گے، سچی توحید اور سچے اسلام کو ماننے والے اور سچی محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے، جن کی محبت اس کسوٹی پر پوری اترتی ہو کہ محبت بھی ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت بھی ہو، ورنہ محبت کے دعوے دار بہت ہوں گے، اطاعت نہیں ہوگی۔
اطاعت باپ دادا کی ہوگی اور قوم برادری کی ہوگی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فطوبیٰ للغرباء، طوبہ ہے غرباء کے لیے۔ طوبہ کیا ہے؟ خوشخبری، یا طوبہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جو غرباء ہیں، اس غربت میں صبر کرنے والے، مشکل حالات میں نبی علیہ السلام کی سنت کو تھامے رکھنے والے، گویا مٹھی میں آگ کا انگارہ دبائے بیٹھے ہیں، ان کے لیے طوبہ جنت کی بشارت ہے۔ یہ عظیم خوشخبری ہے ان کے لیے کہ مشکل حالات میں سنت کو نہیں چھوڑا۔ چند مثالیں ہم پیش کرتے ہیں قرون اولیٰ سے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد خلیفہ بنے اور بے شمار مشکلات میں گھر گئے۔ ایک طرف لوگ کھڑے ہو گئے، مرتد ہو گئے، قبیلہ بنو حنیفہ کے لوگ مرتد ہو گئے کہ اطاعت اللہ کے نبی کی تھی، وہ فوت ہو گئے، اب اطاعت ختم، مرتد ہو گئے۔ ایک طرف مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، انکار کر دیا۔ بڑے مشکل حالات، بنو حنیفہ کے لوگ مرتد ہو گئے اور مہاجرائی پر تلے ہوئے، اور زکوٰۃ کا انکار بے شمار لوگوں نے کر ڈالا۔ فرمایا کہ میں ان سے قتال کروں۔ نبی علیہ السلام کے نصوص پیش کی، حدیث نے پیش کی۔ امیر عمر تک نے اعتراض کیا کہ یہ کلمہ گو ہیں، ان سے کیسے لڑو گے، کیسے قتال کرو گے؟ فرمایا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا، قرآن نے ذکر کیا، انہوں نے نماز اور زکوٰۃ کو فرق تفریق کر دی کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اس حق سے یہ بغاوت کیسے کر سکتے؟ مرتدین سے قتال، مانعین زکوٰۃ سے قتال، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کا شرع صدر کر دیا، دین کو نہیں چھوڑا، سنت مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا۔ لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، فرمایا لو منعونی عقالا لأقاتلنہم، اگر یہ اونٹ زکوٰۃ میں دے دیں، رسی روک لیں، رسی کے روکنے پر ان سے قتال کروں، لڑوں گا ان سے، جب تک پوری زکوٰۃ نہ دیں، ایک ایک پیسہ ادا نہ کریں، تب تک ان سے میں قتال کروں۔ اللہ نے سارے صحابہ کے سینے کھول دیے اور سب نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس بات سے اتفاق کر لی۔ علی بن مدینی کا قول ہے کہ 3 شخصیتیں ایسی ہیں جو ایک مرحلے پر اکیلی کھڑی تھی، دین کو تھام کر اور نبی علیہ السلام کی سنت کو تھام کر، ان کی استقامت نہ ہوتی پتہ نہیں دین کا آج کیا بنتا۔ ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یوم الردہ، یوم منع الزکوٰۃ، اور دوسرے امام احمد بن حنبل یوم خلق القرآن، اور تیسرے امام مالک رحمہ اللہ جب طلاق مکرہ کو لوگوں نے جائز قرار دے دی۔ اس پر بات کریں گے ہم۔ تو حالات کتنے پیچیدہ تھے۔ اسی دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک اور اقدام کیا، جیش اسامہ کی روانگی مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ابھی مدینے کے حالات بڑے نازک ہیں، مرتد لوگ کھڑے ہیں، مانعین زکوٰۃ کھڑے ہیں، اگر اس لشکر کو بھیج دیا مدینہ خالی ہو جائے گا، ان لوگوں کو چڑھائی کا موقع مل جائے گا۔ فرمایا نہیں، اللہ کے پیغمبر کی سنت کو نہیں چھوڑو گے۔ نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں اس جیش اسامہ کو تیار کیا تھا مسیلمہ کذاب سے قتال کے لیے، مگر روانگی سے پہلے آپ فوت ہو گئے، لشکر نہ بھیج سکے۔ اب میں اللہ کے پیغمبر کا نمائندہ، اللہ کے پیغمبر کا خلیفہ، وہی کام کروں گا جو اللہ کے پیغمبر ادھورا چھوڑ گئے۔ لشکر بھیجا آپ نے، اور بعد کے حالات نے ثابت کر دیا کہ ان سارے مواقف میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقف بالکل راست اور درست اور مبنی برحق۔ حالات مشکل تھے، پیچیدہ تھے، مگر سنت مصطفیٰ علیہ السلام سے گریز نہیں۔ آخر یہ کون شخصیت ہے؟ افضل هذه الامہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخصیت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر ابن خطاب کی۔ ابوبکر صدیق اور پھر عمر ابن خطاب، لیکن فرق کتنا ہے؟ عمر جیسا انسان کہتا ہے لو کنت شعرۃ
من شعر صدر ابی بکر، کاش میں عمر نہ ہوتا، ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا، تاکہ وہ فراست اور وہ نیکی اور تقوی جب ابو بکر صدیق کے حصے میں آیا، اس میں میرا بھی حصہ ہوتا، اس میں مجھے کچھ مل جاتا، اتنا فرق۔ تو ایسے جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کا موقف کہ سنت رسول پر تنازل نہیں، سنت ہر شے سے مقدم۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کتنے پیچیدہ حالات تھے، باغیوں نے محاصرہ کر لیا، اور باغیوں نے محاصرے کا وقت بھی کون سا چنا؟ جب مدینہ خالی پڑا تھا، اکثر صحابہ حج کو گئے ہوئے تھے، مدینہ خالی پڑا، محاصرہ کر لیا، آپ کو قتل کرنے کے در پہ۔ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ خلافت چھوڑ دو، دستبردار ہو جاؤ، ہم آپ کی خلافت نہیں مانتے۔ تقریباً 90 سال کے لگ بھگ عمر تھی، خلافت نہیں چھوڑی۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے کیوں نہیں چھوڑی؟ 90 سال کے ہو گئے، چھوڑ دیتے، فتنہ ختم ہو جاتا۔ نہیں، فتنہ ترک خلافت میں تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس پیچیدہ گھڑی میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کو اور آپ کی سنت کو تھامے رکھا۔ وہ حدیث کیا تھی؟ ایک موقع آپ نے فرمایا تھا، عثمان ان اللہ سیقمصک قمیصا واذا اراد الناس ان یخلعوه فلا تخلعوا لهم۔ عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، اشارہ خلافت کی قمیض، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، اتارنا مت۔ حدیث نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ باغی گھر میں داخل ہو گئے اور آپ کو شہید کر دیا قرآن پڑھتے پڑھتے۔ سنت نہیں چھوڑی، اس کا ثواب تو قیامت کے دن ملے گا۔ نبی اسلام کی حدیث ہے، کل امرئ یا المرء یحشر علی ما عمل علی عملہ، کہ انسان کا قیامت کے دن حشر اس عمل کے ساتھ ہوگا جو عمل کرتے کرتے مر گیا۔ عثمان غنی کے 2 عمل تھے، قرآن پڑھ رہے تھے اور سنت پر استقامت تھی۔ ان پیچیدہ حالات میں سنت کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے حبیب فرما گئے کہ تمہیں قمیض پہنائی جائے گی، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، اتارنا نہیں، اس قمیض کو پہنے رکھنا۔ وہ خلافت کی قمیض نہیں اتاری، موت گلے سے لگا لی، شہادت قبول کر لی۔ اب قیامت کا دن ہوگا، انسان اسی عمل پر اٹھے گا جو عمل کرتے کرتے فوت ہوا۔ عثمان غنی کا خاتمہ ان 2 چیزوں پر ہوا، ایک سنت کی استقامت، دوسرا تلاوت قرآن۔ قیامت کے دن اٹھیں کہ دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہوگی، عثمان غنی قرآن پڑھ رہے ہوں، سنت کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ سنت کی استقامت ہے۔ ان پیچیدہ حالات میں، اس مشکل ترین صورتحال میں سنت کو نہیں چھوڑا۔ آگے چل کے جو جنگیں ہوئیں، جنگ جمل، جنگ صفین، ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر اور ایک طرف امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا لشکر، لیکن دونوں لشکر سنت پر قائم۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، دعواہما واحدۃ، ایک وقت آئے گا 2 جماعتوں میں عظیم لڑائی ہوگی۔ یہ جنگ جمل، جنگ صفین، بڑی لڑائیاں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، بڑا قتل عام ہوگا، لیکن دونوں گروہوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، غلط نہ کو کسی کو۔ اللہ کے نبی یہ شہادت دے گئے، گواہی دے گئے کہ دونوں جماعتوں کی، دونوں گروہوں کی پالیسی، یہ دعویٰ ایک ہو، مانا دونوں حق پر ہوں، دونوں حق پر ہوں۔ ایک طرف گروہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا، جن کا دعویٰ طلب قصاص تھا، عثمان غنی کا قصاص لو، باغی سامنے موجود ہے، بلکہ بعض باغی عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں، قصاص کیوں نہیں لیتے؟ اس طرح تو مجرموں کی، باغیوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔
انہیں فوراً کٹہرے پہ کھڑا کیا جائے، لٹکایا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے، یہ دعویٰ بھی درست ہے۔ اس لیے اس دعوے کی بنیاد پر وہ امیر المومن جناب علی رضی اللہ عنہ سے خلافت سے تنازل کا مطالبہ کر رہے ہیں، دستبردار ہو جائے، خلافت کو چھوڑ دیں۔ جناب علی کا دعویٰ کیا ہے، ان کا موقف کیا ہے؟ جب انسان خلیفہ بن جائے پھر تنازل کی کوئی شکل نہیں۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی سے کہی، اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، اتارنا مت۔ جناب علی بھی اس موقع پر قائم، یہ خلافت کی قمیض ہے، کیسے اس کو اتارا جائے؟ اگر اس قمیض کو اتار دیا جائے تو کل یہ صورتحال بن جائے گی، جو چاہے اٹھے، جو خلیفہ بنے اور جو امیر المومنین بنے اس کو ہٹانے کی کوشش کریں، اس قمیض کو اتارنے کی اور اس کو دستبردار کرنے کی کوشش کریں، تو کھیل تماشا بن جائے گا۔ دعواہما واحدۃ، دونوں اپنے اپنے سینوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی سنت کو اور حق کو چمٹائے ہوں گے۔ تو بڑے یہ مشکل مواقف، دن کو جنگیں ہوتی، رات کو ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، دونوں جانتے ہیں حق پر، وہ بھی حق پر، ہم بھی حق پر، اپنے اپنے موقف کے لیے قتال ہو رہا ہے، تو سننے سے تنازل نہیں۔ حالات بڑے پیچیدہ تھے، مشکل تھے۔ بعد میں جو بھی ادوار آئے، ہم نے شروع میں اشارہ دیا امام احمد بن حنبل کی طرف، امام مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ امام دار الہجرہ، ایک فتنہ کھڑا ہوا۔ وہ فتنہ کیا تھا؟ طلاق مکرہ کا، ایک شخص کو مجبور کیا جائے اپنی بیوی کو طلاق دو، کلاشن کو اس کے سر پہ، ورنہ گولی مار دیں گے، اور وہ گولی کے ڈر سے طلاق دے دے، وہ طلاق نافذ ہو جائے گی۔ یہ فتویٰ حکومت کے سے جاری ہوا۔ بعض اس وقت وزراء یا بعض لوگ عیاش ہوں گے کہ کسی کی بیوی پسند آ گئی، بلا لیا اس کو، تلوار سونت لی، طلاق دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ، کہ وہ طلاق دے دے ڈر۔ فتنہ بہت بڑا۔ امام مالک رحمہ اللہ امام دار الہجرہ اس فتوے کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس فتوے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یہ استقامت ہے۔ حتیٰ کہ جیل میں ڈالا گیا، کوڑے برسائے گئے، اور ایک عالم کی عزت بڑی پیاری ہوتی، حاکم وقت نے یہاں تک کیا کہ ان کا منہ کالا کر دیا گیا اور گدھے پر الٹا بٹھا دیا گیا اور کہا کہ چکر لگاؤ شہر کا، مدینے میں گھماؤ انہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کو گدھے پر کالے منہ کے ساتھ مدینے میں گھمایا گیا، مگر استقامت۔ اللہ کے نبی کی حدیث کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، زبردستی نہ طلاق ہوتی ہے اور نہ غلام آزاد ہوتے۔ ایسا اگر کر دیا جائے لوگ شترے بے مہار بن جائیں گے۔ مجھے کسی کا غلام پسند آ جائے اور میں اس کو طلب کر کے کہوں اس کو آزاد کرو ورنہ قتل کر دوں گا، کسی کی بیوی پسند آ جائے اس کو طلاق دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، اور وہ موت کے ڈر سے غلام آزاد کر دے، بیوی کو طلاق دے دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وہ غلام آزاد ہوگا نہ اس کی بیوی کو طلاق ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی حدیث، سزائیں قبول کر لی۔ ان مشکل حالات میں اللہ کے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑا، مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث کو نہیں چھوڑا، بلکہ اسی طرح گدھے پر بٹھا کر مدینے میں گھمائے جا رہے تھے۔ ایک چوک آ گیا، بڑا وہاں رش، بڑی بھیڑ، لوگ پہچان نہیں سکے یہ کون ہے، منہ کالا کیا ہوا تھا۔ کھڑے ہو گئے، ایھا الناس، ہے لوگو، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے میں کون ہوں، ومن لم یعرفنی، جو مجھے نہیں پہچانتا
فانا مالک بن انس الاشجعی الانصاری، تو سن لو میں مالک ابن انس، مالک ابن انس انصاری، انصار صحابہ سے میرا تعلق، مالک ابن انس ابن مالک ابن انس، میں مالک ہوں تو امام دار الہجرہ، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچانتا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سزا کیوں دی گئی۔ وانا اقول طلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی کی طلاق کچھ نہیں، یہ واقع نہیں ہوتی۔ اور اگر مجھے منوانا ہے یہ کوڑے مار کر جیل میں ڈال کر یا منہ سیاہ کر کے نہیں، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ، کوئی دلیل پیش کر دو قرآن سے یا اللہ کے پیغمبر کی سنت سے، حق موقف ہے، کوئی مسئلہ۔ اس سر کو جھکانا چاہتے ہو، مجھ سے منوانا چاہتے ہو، قرآن لے آؤ، اللہ کے نبی کی حدیث لے آؤ، میں فوراً قبول کر لوں۔ یہ سزائیں میرا سر نہیں جھکا سکتی، یہ جیل میرا سر نہیں جھکا سکتی۔ ان چیزوں کو دیکھ کر نہ سر جھکے گا نہ میں بکوں گا۔ میرا موقف اللہ کے پیغمبر کی سنت کے ساتھ ہے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے ساتھ۔ اور یہی بات امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، اس دور میں بھی حکومت نے فتویٰ جاری کر دیا خلق قرآن کا، یعنی قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ بڑا خطرناک فتویٰ ہے۔ آج بھی اکثر لوگ قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے بلکہ الدال والا کلام اللہ مانتے، اللہ کے کلام لفظی کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کلام نفسی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جو فرمانا چاہتا ہے وہ فرمان اللہ تعالیٰ جبریل کو بتا دیتا ہے، اور جبریل اپنے الفاظ میں اس کو قرآن بنا کر پیش کرتا ہے۔ بڑا گندا عقیدہ۔ جب مخلوق ہے تو ہر مخلوق کے لیے فنا ہے، ایک وقت آئے گا کوئی نعوذ باللہ کیا قرآن کے لیے بھی فنا ہے؟ قرآن صفت الرحمن ہے، کلام اللہ ہے۔ بس گورنمنٹ نے ان معتزلی ملاؤں کے ساتھ مل کر، متکلمین کے ساتھ مل کر، اہل الرائے کے ساتھ مل کر یہ عقیدہ بنا کر پیش کرتے قرآن کلام اللہ نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ اور اس کا مقابلہ کرنے والا کون ہے؟ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تنہا کھڑے ہیں، بیشتر لوگ خاموش ہیں، یہ جیلوں میں ڈال دیے گئے، تنہا اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کتنے پیچیدہ حالات، کتنے مشکل حالات، حتیٰ کہ جیل میں ڈالے گئے، حتیٰ کہ کوڑے برسائے گئے ان کی اس پشت پر جو کتاب و سنت کی حامل ہے۔ نبی علیہ السلام کے وارث، العلماء ورثۃ الانبیاء، آپ کی پشت پر کوڑے برسائے گئے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ نے ایک بار پوچھا کہ آپ نے کبھی وہ کوڑے گنے؟ کتنے کوڑے برساتے تھے؟ فرمایا کہ ایک دن میں نے گننے شروع کیے، 37 کوڑے گنے ایک وقت میں، پھر میں بے ہوش ہو گیا، پھر آگے نہیں گن سکا۔ اور کوڑے مارنے کا طریقہ کیا تھا؟ 10 جلاد کھڑے ہوتے، ایک جلاد پوری قوت سے ایک کوڑا مارتا، پھر پیچھے ہٹ جاتا سانس لینے کے لیے، پھر دوسرا جلاد آ جاتا، پھر تیسرا اور چوتھا، اس طرح باری باری ایک جلاد آتا اور پوری طاقت کے ساتھ کوڑا مارتا۔ ہاتھی پر پڑتا تو بلبلا اٹھتا، لیکن اتنے شدید حالات میں کتاب و سنت کا دامن نہیں چھوڑا۔ وقت کے 3 حاکم بدلے، تکلیفیں دیتے دیتے امام احمد بن حنبل استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ کئی درباری ملاؤں کو جمع کیا، ناظروا وکلموا، مناظرہ کرو، اس سے باتیں کرو، لیکن سارے درباری ملا عاجز تھے۔ امام احمد بن حنبل سے ان میں بات کرنے کی طاقت نہیں تھی، مناظرہ کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ وقت کے حاکم نے لالچ بھی دیا کہ احمد میں تم سے بڑا شفقت کرنے والا، پیار محبت کرنے والا ہوں، جیسے اپنی اولاد سے کرتا ہوں، اگر میری بات مان لو اپنے ہاتھ سے تمہیں رہائی دوں،
اپنے ہاتھ سے تمہیں اعلیٰ ترین لباس پہناؤں، بہترین سواری پر سوار کراؤں، اور جواہرات اور سونے سے لاد دوں تمہیں، بس میری بات مان لو۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ آزمائش کوڑوں کی آزمائش سے سخت ہے، مجھے ہمت ہے، استقامت دے۔ آخر اس کا جواب دیا کہ یہ تو کوئی دلیل نہیں، ہیرے جواہرات اور سیم و زر کی بارش، یہ تو کوئی دلیل نہیں۔ ایتھونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسول، مجھے کتاب اللہ سے دلیل پیش کرو، سنت رسول اللہ سے دلیل پیش کرو، یہ اموال اور جواہرات سے نہیں۔ ان کی نہ کوئی طلب ہے، نہ کوئی حاجت ہے، اور نہ یہ قابل قبول۔ تین خلافتیں بدلیں، تین امامتیں، مگر امام احمد بن حنبل کے سر کو جھکا نہ سکے۔ کتاب و سنت کو تھامے رکھنا ان شدائد میں اور مشکلات میں، یہ سلف صالحین کا وتیرہ تھا۔ صبر کرنا نبی علیہ السلام کی سنت پر، نبی علیہ السلام کے فرامین پر، تو اس کا اجر کیا ہے؟ حدیث آپ نے سن لی، العامل فیہن لو اجر 50 رجلا، اور ایک حدیث میں المتمسک فیہن بما انتم علیہ لو اجر 50 رجلا۔ یعنی مشکل حالات میں، مشکل ادوار میں جس چیز کو تم نے تھام رکھا ہے، یہ صحابہ سے خطاب ہے، اس چیز کو تھامنے والا اسے 50 افراد کا اجر ملے گا۔ صحابہ کس چیز کو تھامنے والے تھے؟ صحابہ کے دور میں کتاب و سنت کے علاوہ تیسری کتاب کون سی تھی؟ صحابہ کے دور میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی تیسری شخصیت کون سی تھی؟ کسی بزرگ کا نام آتا ہو، کسی فقیہ کا نام آتا ہو، کسی امام کا نام آتا ہو، کسی برادری کا نام آتا ہو، نہیں۔ جس چیز کو آج تم نے تھام رکھا ہے فتنوں کے اس دور میں اور سختیوں کے اس دور میں، اس چیز کو تھامنے والا ملے گا۔ کون ہوں گے؟ ہم میں سے یا ان میں سے؟ فرمایا کہ تم میں سے، ان صحابہ میں سے۔ مانا سختیوں پر صبر کرنا اس دور میں ایک کار مشکل ہوگا، مشکل کام ہوگا، مگر پرواہ نہ کرے ان مشکلات کی اور تھامے رکھے۔ یقیناً یہ آخری دور کے لوگ، فتنوں میں صبر کرنے والے، عمل کرنے والے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا۔ ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، اشتاق الی اخوانی، اپنے بھائیوں کو دیکھنے کا شوق ہے مجھے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا، میرے بعد کچھ لوگ ہوں گے میرے بھائی، میں نے ان کو دیکھا نہیں، کاش ان کو دیکھ لیتا۔ صحابہ نے سوال کیا، لسنا اخوانا، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا کہ انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، واخوانی الذین یاتون من بعد یؤمنون بی ولم یرونی، اور میرے بھائی کون ہیں؟ جو میرے بعد آئیں گے، کوئی 100 سال بعد آئے، کوئی 10 سال، 1000 سال بعد آئے، کوئی 2000 سال بعد آئے، مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے ایمان لائیں گے، اور بن دیکھے میری سنتوں کو اپنانے والے، میرے فرامین کو اپنانے والے ہوں گے۔ دیکھا نہیں مجھے، تم نے مجھے دیکھا اور میری صحبت سے فیض یاب ہوئے، تم میرے صحابہ ہو، اور مجھے بحالت ایمان دیکھنے والا بڑا اس کے لیے شرف ہے، ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں۔ لیکن میں جن کا ذکر کر رہا ہوں، جن بھائیوں کا، یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے، اور پھر میری باتوں پر، میری سنتوں پر، میری احادیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ غربت جو ہے اسلام کی، یہ ہر دور میں موجود ہو سکتی۔ ممکن ہے ایک سچے اسلام کا حامل پورے محلے میں ایک ہی بندہ ہو۔ اسلام کی غربت اللہ کے نبی ذکر کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا اسی اجنبیت پر اسلام لوٹے گا، اور بعض لوگ ہوتے ہیں پورے گھر میں ایک ہی بندہ سچا موحد ہوتا ہے، سچا متبع رسول ہوتا ہے، باقی باپ بھی مخالف، ماں بھی مخالف، بھائی بھی مخالف، بلکہ در پہ ایذا ہوتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ فطوبیٰ للغرباء، ایسے لوگوں کے لیے
بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ ان مشکلات پر صبر کرتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتے، سنت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتے۔ ایسے لوگوں کو لوگ اذیتیں دیتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، رشتے تک نہیں دیتے، ناراضگیاں مول لیتے ہیں، تکلیفیں پہنچانے کے لیے پلانیں کرتے ہیں۔ کتنی ایسی مساجد مجھے یاد ہیں جن کو رات کو آگ لگا دی گئی، اللہ کے گھر کو آگ لگا دی گئی، ساتھی صبر کرتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو بناتے ہیں۔ تو اس طرح کی اذیتیں دیتے، تکلیفیں دیتے، ان پر گھبرانا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندوں کے لیے بشارت دی ہے، فطوبی للغرباء، ان کے لیے بشارت ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں اپنے محلے میں اجنبی، فرد واحد تنہا پھر رہا ہے، کوئی اس سے بات نہیں کرتا، اذیتیں لوگ دیتے ہیں، اپنے گھر میں اجنبی، اپنے معاشرے میں اجنبی، لیکن فطوبی للغرباء، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ اور ایک حدیث میں صحابہ نے پوچھا غرباء کون ہے؟ فرمایا کہ الذین افسدوا الذین اصلحوا یصلحون بما افسد الناس، لوگوں نے جو دین کو خراب کیا ہوتا ہے اس کی وہ اصلاح کرتے پھرتے۔ خراب کیا کیا ہوتا ہے؟ طرح طرح کا شرک، طرح طرح کی بدعات، طرح طرح کی خرافات۔ ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور جو خرابیاں وہ پیدا کرتے ہیں اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ غرباء ہے۔ اور ایک الذی صلح اذا فسد الناس، جب لوگ بگڑ گئے اور وہ درستگی پر قائم ہو، کتاب و سنت پر قائم ہو، وہ غرباء ہیں، اصلاح کرتے پھرے لوگوں کی۔ کیونکہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا، اور محفوظ کیسے رہے گا؟ اللہ بعض شخصیات کو پیدا کرتا ہے، بعض رجال کو پیدا کرتا ہے، بعض مرد مجاہدین کو پیدا کرتا ہے۔ دنیا خرابی پر تلی ہوئی ہے، توحید کی جگہ شرک اور سنت کی جگہ بدعت، اللہ کے نبی کی اطاعت کی جگہ بزرگوں کی باتیں اور برادری کی باتیں، اور ان کا بصیرہ ہے لوگوں توحید کی طرف آ جاؤ، سنت مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ، ان خرافات کو زائل کرو، اصلاحات قبول کرو، پیارے پیغمبر کے دامن کو تھام لو۔ یہ غرباء ہے، یہ ان کا کردار ہر دور میں رہے گا۔ جیسی بھی مشکلات ہو، مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو تھامے رکھیں گے۔ ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے میں سنت رسول اللہ۔ اور جو لوگ اس پر کاربند ہو جائیں، چار بشارتیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں جو اللہ کا پیغمبر ان کو دیتا ہے، آپ کی نصیحت کو اپنائیں، تو ان کے لیے نمبر ایک خیر مطلق، ہر قسم کے خیر ان کو دے دیں گے، خیر عظیم دیں گے اور خیر کثیر دیں گے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدمی دیں گے ہر مقام پر۔ ان کے قدموں کا ثبات ملے گا، پختگی ملے گی، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، اور کل قیامت کے دن بھی، ہر مشکل مقام پر ان کو ثبات قدم حاصل ہوگا۔ وَإِذَا اللَّهُ آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے اجر نہیں دیں گے بلکہ اجر عظیم دیں گے۔ اللہ جس اجر کو عظیم کہتا ہے وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، اجر عظیم ان کو دیں گے، اجر عظیم کی بارش کر دیں گے۔ بل ہدیناہم صراطا مستقیما، اور صراط مستقیم کی ہدایت پر ان کو قائم رکھیں۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، انہیں صراط مستقیم کی ہدایت پر قائم رکھیں، کوئی دنیا کی طاقت ان کو گمراہ نہیں کر سکے گی۔ بھلا وہ لوگ کیسے گمراہ ہوں جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے میں سنت مصطفیٰ علیہ السلام ہو۔ ابھی حدیث آپ نے سنی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے۔ کتاب اللہ موجود ہو، سنت رسول اللہ موجود ہو، کون گمراہ کرے گا؟ یہ تو حق کی ضمانت ہے، حق کی گارنٹی ہے یہ کتاب و سنت، تو اس کی ہدایت پر ہم قائم رکھیں گے اور ایسے لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی توفیق دے دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں، آسانی ہو مشکل ہو، جیسی بھی گھڑی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، پورے صبر و ثبات اور استقامت کے ساتھ اپنے حبیب کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمارے سینوں کو اپنے پیغمبر کی محبت سے بھر دے
اور اللہ رب العزت اس محبت کی عملی جو تصویر ہے اللہ کے حبیب کی اطاعت کی صورت میں وہ ہم کو عطا فرما دے۔ اور آئیے دعا کر لیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اللہ ان کی مدد کرے، اللہ غزہ کے ہمارے بھائی بچے اور خواتین یا اللہ ان کی مدد کر، ان کو ظلم و استبداد سے بچا لے۔ یہ یہودی ہیں، عیسائی کتے، یا اللہ ان کو برباد کر دے، ان کو تہس نہس کر دے۔ مجوس و ہنود ہیں، اسلام کے خلاف پلان کے کر رہے ہیں، اور سب کے سر پہ یہ کتا امریکہ، اللہ اس کو برباد کر دے، ان کی اسلحے ناکارہ ہو جائیں، جو ان کے باہری بیڑے ہیں ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں۔ یا اللہ ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے، مسلمانوں کی لونڈیاں بنا دے، ان کے بچوں کو یتیم کر دے۔ جو زخم انہوں نے ہم تک پہنچائے ان کو بھی پہنچا، یا اللہ ان کو بھی غارت کر دے اور تباہ و برباد کر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کون ہوں گے؟ ہم میں سے یا ان میں سے؟ فرمایا کہ تم میں سے، ان صحابہ میں سے۔ مانا سختیوں پر صبر کرنا اس دور میں ایک کار مشکل ہوگا، مشکل کام ہوگا، مگر پرواہ نہ کرے ان مشکلات کی اور تھامے رکھے۔ یقیناً یہ آخری دور کے لوگ فطروں میں صبر کرنے والے، عمل کرنے والے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے انہیں اپنا بھائی قرار دیا۔ ایک حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، اشتاق الی اخوانی، اپنے بھائیوں کو دیکھنے کا شوق ہے مجھے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا میرے بعد کچھ لوگ ہوں گے میرے بھائی، میں نے ان کو دیکھا نہیں، کاش ان کو دیکھ لیتا۔ صحابہ نے سوال کیا لسنا اخوانک، ہم آپ کے بھائی نہیں؟ فرمایا کہ انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، واخوانی الذین یاتون من بعد یؤمنون بی ولم یرونی، اور میرے بھائی کون ہیں؟ جو میرے بعد آئیں گے، کوئی 100 سال بعد آئے، کوئی 10 سال 1000 سال بعد آئے، کوئی 2000 سال بعد آئے، مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے ایمان لائیں گے، اور بن دیکھے میری سنتوں کو اپنانے والے، میرے فرامین کو اپنانے والے ہوں گے۔ دیکھا نہیں مجھے، تم نے مجھے دیکھا اور میری صحبت سے فیض یاب ہوئے، تم میرے صحابہ ہو، اور مجھے بحالت ایمان دیکھنے والا بڑا اس کے لیے شرف ہے، ان آنکھوں کو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں۔ لیکن میں جن کا ذکر کر رہا ہوں، جن بھائیوں کا، یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے اور پھر میری باتوں پر، میری سنتوں پر، میری احادیث پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو یہ غربت جو ہے اسلام کی، یہ ہر دور میں موجود ہو سکتی، ممکن ہے ایک سچے اسلام کا حامل پورے محلے میں ایک ہی بندہ ہو۔ اسلام کی غربت اللہ کے نبی ذکر کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا اسی اجنبیت پر اسلام لوٹے گا، اور بعض لوگ ہوتے ہیں پورے گھر میں ایک ہی بندہ سچا موحد ہوتا ہے، سچا متبع رسول ہوتا ہے، باقی باپ بھی مخالف، ماں بھی مخالف، بھائی بھی مخالف، بلکہ در پہ ایذا ہوتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ فطوبی للغرباء، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے۔ ان مشکلات پر صبر کرتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتے، سنت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتے۔ ایسے لوگوں کو لوگ اذیتیں دیتے ہیں، سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، رشتے تک نہیں دیتے، ناراضگیاں مول لیتے ہیں، تکلیفیں پہنچانے کے لیے پلان کے کرتے ہیں۔ کتنی ایسی مساجد مجھے یاد ہیں جن کو رات کو آگ لگا دی گئی، اللہ کے گھر کو آگ لگا دی گئی، ساتھی صبر کرتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو بناتے ہیں۔ تو اس طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ان پر گھبرانا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندوں کے لیے بشارت دی ہے، فطوبی للغرباء، ان کے لیے بشارت ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں اپنے محلے میں اجنبی، فرد واحد تنہا پھر رہا ہے، کوئی اس سے بات نہیں کرتا، اذیتیں لوگ دیتے ہیں، اپنے گھر میں اجنبی، اپنے معاشرے میں اجنبی، لیکن فطوبی للغرباء، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ اور ایک حدیث میں صحابہ نے پوچھا غرباء کون ہے؟ فرمایا کہ الذین افسدوا الذین اصلحوا یصلحون بما افسد الناس، لوگوں نے جو دین کو خراب کیا ہوتا ہے اس کی وہ اصلاح کرتے پھرتے۔ خراب کیا کیا ہوتا ہے؟ طرح طرح کا شرک،
طرح طرح کی بدعات، طرح طرح کی خرافات. ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور جو خرابیاں وہ پیدا کرتے ہیں اس کی اصلاح کرتے ہیں. یہ غرباء ہے. اور ایک الذی صلح اذا فسد الناس، جب لوگ بگڑ گئے اور وہ درستگی پر قائم ہو، کتاب و سنت پر قائم ہو، وہ غرباء ہیں. اصلاح کرتے پھریں لوگوں کی، کیونکہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا. اور محفوظ کیسے رہے گا؟ اللہ بعض شخصیات کو پیدا کرتا ہے، بعض رجال کو پیدا کرتا ہے، بعض مرد مجاہدین کو پیدا کرتا ہے. دنیا خرابی پر تلی ہوئی ہے، توحید کی جگہ شرک اور سنت کی جگہ بدعت، اللہ کے نبی کی اطاعت کی جگہ بزرگوں کی باتیں اور برادری کی باتیں. اور ان کا بصیرہ ہے لوگوں توحید کی طرف آ جاؤ، سنت مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ، ان خرافات کو زائل کرو، اصلاحات قبول کرو، پیارے پیغمبر کے دامن کو تھام لو. یہ غرباء ہے، یہ ان کا کردار ہر دور میں رہے گا. جیسی بھی مشکلات ہو، مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو تھامے رکھیں گے. ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے میں سنت رسول اللہ. اور جو لوگ اس پر کاربند ہو جائیں، 4 بشارتیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں جو اللہ کا پیغمبر ان کو دیتا ہے، آپ کی نصیحت کو اپنائیں، تو ان کے لیے نمبر 1 خیر مطلق، ہر قسم کے خیر ان کو دے دیں گے، خیر عظیم دیں گے اور خیر کثیر دیں گے. وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدمی دیں گے ہر مقام پر. ان کے قدموں کا ثبات ملے گا، پختگی ملے گی، دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی، اور کل قیامت کے دن بھی. ہر مشکل مقام پر ان کو ثبات قدم حاصل ہوگا. وَإِذَا اللَّهُ آتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے اجر نہیں دیں گے بلکہ اجر عظیم دیں گے. اللہ جس اجر کو عظیم کہتا ہے وہ کتنا بڑا اجر ہو. اجر عظیم ان کو دیں گے، اجر عظیم کی بارش کر دیں گے. بلا ہدیناہم صراطا مستقیما، اور صراط مستقیم کی ہدایت پر ان کو قائم رکھیں. یہ ہمارا وعدہ ہے، انہیں صراط مستقیم کی ہدایت پر قائم رکھیں. کوئی دنیا کی طاقت ان کو گمراہ نہیں کر سکے گی. بھلا وہ لوگ کیسے گمراہ ہوں جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ، دوسرے میں سنت مصطفیٰ علیہ السلام ہو. ابھی حدیث آپ نے سنی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو تھامے رہو گے کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے. کتاب اللہ موجود ہو، سنت رسول اللہ موجود ہو، کون گمراہ کرے گا؟ یہ تو حق کی ضمانت ہے، حق کی گارنٹی ہے یہ کتاب و سنت. تو اس کی ہدایت پر ہم قائم رکھیں گے اور ایسے لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں. اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی توفیق دے دے. اور اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں، آسانی ہو مشکل ہو، جیسی بھی گھڑی ہو، جیسے بھی حالات ہوں، پورے صبر و ثبات اور استقامت کے ساتھ اپنے حبیب کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے دے. اللہ ہمارے سینوں کو اپنے پیغمبر کی محبت سے بھر دے. اور اللہ رب العزت اس محبت کی عملی یہ تصویر ہے اللہ کے حبیب کی اطاعت کی صورت میں، وہ ہم کو عطا فرما دے. اور آئیے دعا کر لیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، اللہ ان کی مدد کرے. اللہ غزہ کے ہمارے بھائی، بچے اور خواتین، یا اللہ ان کی مدد کر، ان کو ظلم و استبداد سے بچا لے. یہ یہودی ہیں، عیسائی کتے، یا اللہ ان کو برباد کر دے، ان کو تہس نہس کر دے. مجوس و ہنود ہیں، اسلام کے خلاف پلان کے کر رہے ہیں، اور سب کے سر پہ یہ کتا امریکہ، اللہ اس کو برباد کر دے. ان کی اسلحے ناکارہ ہو جائیں، جو ان کے باہری بیڑے ہیں ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں. یا اللہ ان کی عورتوں کو بیوہ کر دے، مسلمانوں کی لونڈیاں بنا دے، ان کے بچوں کو یتیم کر دے. جو زخم انہیں ہم تک پہنچائے ان کو بھی پہنچا، یا اللہ ان کو بھی غارت کر دے اور تباہ و برباد کر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.